السلام علیکم دوستوں، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ یہ میری جرمنی کی ویڈیو سٹارٹ ہو چکی ہے اور یہ میرا دن کا آغاز بھی ہو چکا تھا یہاں پہ۔ اچھا، مجھے یاد آیا یار کہ میں نے جو ہے نا جو لگزمبرگ والی ویڈیو میں وائس اوور کیا تھا، اس میں نے آپ لوگ کو ایک کہانی نہیں سنائی، تو میں نے سوچا میں یہاں پہ نا وہ کہانی سنا دیتی ہوں، کیونکہ اس میں جو میں کیونکہ جتنے دن میں نے وہاں اسٹے کیے تھے نا، تو وہ جو میں نے دن گزارا اور جس کی ویڈیو میں نے بنائی وہ میں نے اس میں ڈال لیا اور سب کے ننگم بھی لکھ لیے، تو آپ لوگ پڑھ لینا۔ اس کے بارے میں بھی اینڈ میں بتا دوں گی، لیکن کہانی میں بھول جاؤں گی پھر۔ چلو کہانی سناتے ہیں۔ کہانی یہ ہوا کہ جس دن میں لگزمبرگ پہنچی نا، اس دن میرے ساتھ سین یہ ہوا کہ نا میں ایئرپورٹ تو آرام سے یہاں سے میں چلی گئی اور ایئرپورٹ پہ میں اتر گئی۔ ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد نا مجھے وہاں سے لینی تھی بس، اور بس لے کے مجھے جو ہے وہ ہوٹل تک خود ہی اکیلے جانا تھا، کیونکہ میرے ہسبینڈ بھی وہیں تھے اور ہسبینڈ کو اپوزٹ پڑتا مجھے ایئرپورٹ ریسیو کرنے، اور وہ تھوڑے بزی تھے۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، ٹرانسپورٹیشن تو فری ہے لگزمبرگ میں، تو میں جو ہے خود ہی آ جاؤں گی۔ تو مجھے صرف بس میں بیٹھنا تھا اور اپنے ہوٹل تک جانا تھا، تو اور دو بسیں بدل کے جانی تھی۔ تو پھر کیا ہوا، میں نے نا بس میں بیٹھ گئی۔ میں بس کا انتظار کرتی رہی اور مغرب بھی ہونے والی تھی، تو میں بس میں بیٹھ گئی۔ اب میں اتنی بیوقوف، اتنی پاگل میں کہ مجھے آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ کیونکہ میں میپ پہ فالو کر رہی تھی راستہ، اور مجھے آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ جہاں پہ مجھے اترنا ہے وہاں پہ مجھے اسٹاپ کا بٹن دبانا ہے، کیونکہ میں تو فرسٹ ٹائم بیٹھی تھی اور اب میں کسی بھی بس میں، کیونکہ ہمارے پاکستان بھی ریڈ والی بس جو آ گئی ہے اس میں بھی بٹن ہے، لیکن ایسا وہ اتنا یوز ہوتا نہیں ہے۔ تو خیر میں بیٹھ گئی۔ جب میں بیٹھ گئی تو اب مجھے وہاں پہ اتر کے نا جہاں پہ میرا اسٹاپ آنا تھا وہاں پہ مجھے وہ دبانا تھا، وہ میں نے دبایا نہیں، اور وہ لے گیا آگے، اور مغرب ہو چکی تھی، اندھیرا ہو چکا تھا۔ تو میں جو ہے ڈرائیور کو کہہ رہی ہوں روکو 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 روکو، یہاں پہ روکو، تو وہ روک ہی نہیں رہا۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آیا اور مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا، میرے آنکھوں میں تو آنسو آ گئے۔ تو پھر میں نے اس کو کہا بھائی روکو، اسٹاپ اسٹاپ اسٹاپ، میں اس کو انگلش میں کہہ رہی ہوں، اور وہاں پہ کسی کو انگلش آتی ہی نہیں۔ یہاں پہ سب سے بڑا ہی مسئلہ یہ ہے کہ انگلش کسی کو نہیں آتی۔ خیر اس نے کسی طرح کر کے وہاں پہ روک دیا۔ اب جب میں وہاں پہ اتر گئی، مجھے پتہ ہی نہیں کہ مجھے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، کیونکہ میری تو دوسری والی بس نکل چکی تھی۔ خیر پھر میں چلتے میں پیچھے آئی اور میں رو رہی ہوں، اور روتے روتے مجھے سمجھ میں بھی نہیں آ رہا یار میں کیا کروں۔ میں نے ہسبینڈ کو کال لگائی، اور وہ کال پہ میں نے ان کو ایسے بتایا، انہوں نے مجھے گائیڈ کیا، اس حساب سے پھر میں چلی گئی، اور پھر مجھے دوسری بس مل گئی۔ اب جب مجھے دوسری بس مل گئی وہ پوری خالی، اس میں ایک بندہ بھی نہیں، تو میں تو اور ڈر گئی، اور میری آنکھوں میں ٹپ ٹپ موٹے 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 آنسو۔ خیر وہ کسی بھی طرح کر کے دوسری بس لے کے میں چلی گئی۔ تو پھر بعد میں میرے ہسبینڈ گھر آئے، اور گھر آ کے انہوں نے میرا مذاق اڑایا اور کہا کہ تمہیں اتنا ہی نہیں پتا کہ اس اسٹاپ کا وہ ہوتا ہے، بٹن ہوتا ہے، اس کو پریس کرنا ہوتا ہے۔ میں نے کہا میں فرسٹ ٹائم بیٹھی تھی، مجھے آئیڈیا ہی نہیں تھا۔ تو خیر یہ سین ہو گیا۔ اس کے بعد میں ہوٹل جب پہنچ گئی تھی، تو ہوٹل میں 1 گھنٹے کے بعد میرے ہسبینڈ آئے تھے، تو 1 گھنٹے تک میں ہوٹل میں اکیلے تھی، اور ہوٹل جو ہے وہ ایئر بی این بی ٹائپ کا تھا، وہ تو پتہ ہی ہوگا۔ تو اس میں یہ ہوا کہ میں اندر بیٹھی ہوں مزے سے اور ریلیکس کر رہی ہوں، کیونکہ صبح سے فلائٹ میں تھی۔ تو بعد میں پتہ چلا میں باہر کا گیٹ کھول کے آرام سے بیٹھی ہوئی تھی چل کر کے۔ جب ہسبینڈ آئے 1 گھنٹے بعد، تو پتہ چلا میں تو گیٹ کھلا ہوا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ پاکستان نہیں ہے، وہ لگزمبرگ تھا، وہاں پہ اس طرح کا کوئی سین نہیں ہوتا ہے، تو پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے، لیکن میں نے احتیاط نہیں کیا تھا، تو میرے ساتھ یہ سین ہوا تھا۔ پھر پورچوگل آ کے میں نے اپنی فرینڈ کو یہ کہانی سنائی، تو وہ تو ہنسنے لگ گئی، تو اس نے بھی یہی کہا کہ یار ایسا تو ہوتا ہے، ہم فرسٹ ٹائم ہی بیٹھے تھے، ہمیں کیا آئیڈیا تھا۔ خیر یہ بتاتی چلوں کہ لگزمبرگ میں جو ہے نا وہ ٹرانسپورٹیشن واقعی میں فری ہے، فری آف کاسٹ ہے، آپ بس بیٹھو اور نکل جاؤ، آپ سے کوئی مانگنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بس آپ کو اسٹاپ پتہ ہونا چاہیے اور وہاں پہ اتر جانا ہے۔ اور ایک اور چیز وہاں کی اچھی تھی کہ یار 2 سیکنڈ کے لیے بس آپ کے لیے اسٹاپ پہ وہ رکے گی، آپ کو چڑھنا ہے اور آپ نے اترنا ہے، اس سے زیادہ کوئی بس وہاں پہ رکتی ہی نہیں ہے، یہ چیز وہاں کی بہت اچھی تھی۔ خیر پھر ہم جو ہے وہ جرمنی پہنچ گئے تھے۔ جرمنی کا موسم انتہائی حسین 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 سے حسین، میں روز موسم انجوائے کرتی تھی اور کافی پیتی تھی، چائے پیتی تھی، وہیں پہ میرا ناشتہ، وہیں پہ میرا ڈنر، سب کچھ میرا جو ہے وہ اپنی بالکنی میں ہوتا تھا۔ تو میں کچھ دن میں نے وہاں پہ اسٹے کیا تھا، اور میرے جو ایئر بی این بی کے پاس جتنی بھی فیمس پلیسز تھی تو میں وہاں پہ چلی گئی تھی، تو میں نے وہاں کی ویڈیوز کیپچر کر لی تھیں۔ اس ٹائم مجھے یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ میں یوٹیوب پہ اپنا چینل بناؤں گی اور اس پہ مجھے ڈالنا پڑے گا، لیکن پھر بھی میں نے اپنی میموریز کے لیے وہ کلیکٹ کر لی تھی۔ تو وہ پھر میں نے سب ایک ساتھ جمع کر کے، اور اس کا جو ہے وہ میں نے مکسچر بنا کے ایک ویڈیو کی شکل دے دی، اور اس میں میں نے وائس اوور کر دیا۔ ہوپ سو آپ لوگ کو پسند آ رہا ہوگا۔
اور ویدر اتنا خوبصورت تھا کہ بس خدا کی قدرت ہے یار، قسم سے اتنا اچھا فیل ہو رہا تھا وہاں پہ، اتنا مزہ آ رہا تھا مجھے. میں شام کے ٹائم بھی 1-1.5 گھنٹہ اپنی بالکنی میں بیٹھی رہتی تھی، اور صبح کے ٹائم بھی میں 1-1.5 گھنٹہ اپنی بالکنی میں ہوتی تھی، میں خوب انجوائے کر رہی ہوتی تھی. اور جرمنی میں جو ہے وہ ٹرکش ریسٹورنٹ بہت سارے ہیں، حلال فوڈ آپ کو مل جاتا ہے وہاں پہ، اس لیے پورچوگل میں اتنا ایزلی نہیں ملتا ہے. تو میں روزانہ چلے جاتی تھی واک کر کر کے، اور کبھی ڈونر کھا لیا، کبھی کچھ کھا لیا، تو اس طرح سے میں اپنے لیے لے آتی تھی. اور پھر جب شام میں ہسبینڈ آتے تھے تو وہ پھر باہر سے لے کر آتے تھے، تو پھر ہم لوگ ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ ڈنر کرتے تھے. اور پھر ہم نے آگے بھی انجوائے کیا. تو جو آگے والا انجوائے کیا جس میں برف باری ہو رہی ہے، جو ریسنٹ ہی ہے، وہ اس کی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ڈالوں گی، وہ بھی آپ لوگ دیکھیے گا. اور اس میں یہ تھا کہ یہاں پہ آپ ایئر بی این بی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ خود ہی آپ پکا سکتے ہو، کھا سکتے ہو. تو میں جو ہے وہ نگٹس وغیرہ لے آئی تھی، بن ٹائپ لے آئی تھی، ملک وغیرہ لے آئی تھی. تو صبح کا ناشتہ میں ایزلی کر لیا کرتی تھی، اور پھر واک پہ چلے جایا کرتی تھی، 2 گھنٹہ واک کر کے پھر میں آ جایا کرتی تھی. تو بڑا اچھا لگتا تھا، موسم بڑا اچھا ہوتا تھا، اور میں بہت انجوائے کر رہی تھی. بہت اچھی میری ٹرپ رہی جرمنی کی، مجھے بہت مزہ آیا. ہوپ سو آپ لوگوں کو بھی مزہ آیا ہوگا. اگر اسی طرح کی مزے کی ویڈیو دیکھنی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں، لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں، کامنٹ بھی کر دیں. جرمنی میں نا ایشینز بہت تھے، تو ہم لوگوں نے رات کا ڈنر بھی ایک عربک ریسٹورینٹ میں کیا تھا. عربک بھی وہاں پہ تھے، تو ہم نے یہ سب کنافہ ٹائپ کا یہ ترکش ریسٹورینٹ اور عربک ڈش وغیرہ کھائی تھی. پھر آئس کریم میں نے انجوائے کیا تھا، اور پھر میری لاسٹ صبح ہو چکی تھی. دیکھیں کتنا خوبصورت، کتنا حسین ویدر ہے. اچھا یہاں پہ نا یورپ میں یہی سین ہے کہ یار کوئی بھی ایک مجسمہ ہوگا یا کچھ بھی ہوگا نا، اس کو ٹورسٹ پلیس کا نام دے دیتے ہیں یہ لوگ. تو میرے گھر کے آس پاس جو ہے نا کچھ بھی نہیں تھا خاص، کچھ بھی دیکھنے کو اتنا اچھا نہیں تھا، بس سوائے وہ جو ہے سالینڈ کے اور جو ہے وہ دریا کے. اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے جگہ پہ جہاں پہ جو چیزیں بنی ہوئی تھی نا، انہوں نے اس کو ٹورسٹ پلیس کا نام دے دیا تھا. چلیے جی، اب ملیں گے ہم نیکسٹ ایڈونچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے. سب نے بہت خیال رکھنا ہے اپنا.